ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی کوئی پروگرام شروع کرتا ہے اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا. اس کی وجہ سے وہ پالیسی وہاں ہی, جب ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جہاں سے ملک کی معاشی پرابلم شروع ہوتی ہے وہاں جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو ختم کر کے اپنا ایک پروگرام دے دیتی ہے. ملکوں میں ملک ایسے نہیں چلتے ہیں. دیکھ لیں امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا دنیا کا کوئی ملک بھی ہو, پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے جو اس ملک کے لیے بہتر ہوتی ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. سال کے لیے 2 سال کے لیے نہیں, بلکہ دیکھ لیں جتنے برطانیہ میں الیکشن ہوئے ہیں ہر میجارٹی جو حکومتیں رہی ہیں ان کو 2 ٹرم ملے ہیں. یہاں کے لوگ سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیں ہر گورنمنٹ جو ہے اس نے 2 ٹرنیور گزارے ہیں اس لیے کہ پالیسی کا تسلسل جو ہے قائم رہے. جس حکومت نے کام شروع کیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے ٹائم ملے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سال کے بعد حکومت ختم ہو جاتی ہے, دوسرے سال نہیں آتی ہے, وہ اپنا پروگرام دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس جگہ نہیں پہنچ سکتے. ملک آج تک پٹڑی پر نہیں چل سکا, جس کی وجہ سے ہم در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. جس طرح میرے بھائی نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں ہو یا امریکہ یا کینیڈا یا دنیا کے کسی خطے میں ہو, ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ یہاں نہیں, پوری دنیا میں ہمارے بہتر لوگ ہیں. بزنس کے لحاظ سے, معاشی لحاظ سے وہاں کام کرنا چاہتے ہیں, انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, اصول نہیں ہے, قانون نہیں ہے. جو ادھر سے جاتا ہے وہ بالکل ایک لائن میں کھڑا ہوتا ہے, وہ پورا دن کھڑا رہے, اس کو میرے خیال میں آگے جگہ نہیں ملے گی. بینک میں جائے وہ پورا دن کھڑا رہے, اس کو آگے کاؤنٹر پہ جانے کے لیے ٹائم, آگے سے پیچھے سے جو آئیں گے وہ اس کو کراس کرتے جائیں گے. اسی طرح جو قانون کے راستے سے جو انٹری ڈالنے کی کوشش, موقع ملے تو یہاں بھی کر دیتے ہیں. بائی نیچر تو یہی کچھ ہوتا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو بھی حکومت آتی ہے, یہ نہیں ہے جو بھی حکومت آتی ہے چاہے نواز شریف کی آئے یا عمران خان کی آئے یا کسی اور کی بھی آئے, کم از کم ملک کے لیے اصول جو ہے قانون ایک ہونا چاہیے. اور اس طرح اٹریکشن ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے ملک میں آنر سمجھیں. دیکھیں جی میاں نواز شریف نے جب وہ ادھر ہم نے شکایت کی تھی اس وقت کہ ایئرپورٹ پہ ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے, انہوں نے گرین چینل شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد ہمیں بڑا یہاں کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا, سہولتیں ہوئیں. اس میں کچھ ناجائز لوگ بھی کام کاج دکھاتے ہیں لیکن اس میں میجارٹی لوگوں کو سہولتیں ہوئیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملک کی نیک نامی کا باعث بنتی ہیں. تو اس لیے ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ ایسی مستحکم پالیسی بنائیں جس کو لوگ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ واقعی ملک جو ہے پٹڑی پہ آ گیا ہے اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, نہ کہ ہم دنیا کے کرپٹ ترین 7ویں نمبر پہ آ گئے ہیں کرپشن کے لحاظ سے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے, ہمارے لیے شرم کا. کرپشن تو اس وقت بھی بہت ہوتی ہے. نہیں, ایک بات دیکھیں, پنجاب کے اندر آج بھی شراز صاحب آج بھی دیکھ لیں, پاکستان میں رہتے ہوئے جتنا سروے آیا ہے وہ پنجاب کا باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. کرپشن کے لحاظ سے بھی, باقی لحاظ سے بھی جتنا پورے پاکستان میں ہے اس کے لحاظ سے مسلم لیگ کی جو پنجاب میں حکومت ہے اس کو دیکھ کے آپ اس کا موازنہ دوسروں سے چلو کچھ کالر سے بات کر لیتے ہیں, وقت محدود ہے, آپ سے بھی بات کریں گے. آپ کا ٹائم اسد نے لے لیا ہے لیکن بات کرتے ہیں پہلے کالر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, نشاط خان بول رہا ہوں جناب, جرمنی سے. جی آواز نہیں آ رہی آپ کی. السلام علیکم. جرمنی سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا نام کیا ہے اور کیا؟ میرا نام نشاط خان ہے جی, میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہاں مطلب ہے پاکستان میں 200 سال انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے. ٹھیک, تو السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ 200 سال انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے, تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ ہمارے اپنے لوگ یہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھ کے ہم پہ حکومت کریں, اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور پیسے خرچ کر رہے ہیں, تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنا آفس وہاں پہ چلاتے ہیں, ان کو لوگوں کو, غریب لوگوں کو نوکریاں مل جاتی جو اتنی دولت یہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں انگلینڈ میں. تھینک یو. تھینک یو. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز کم کر لیں چونکہ آپ اپنا ٹی وی سن رہے ہیں اور آپ کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بھائی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
آپ لائیو ہیں, بات کریں, کون صاحب اور کہاں سے بات جی کریں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں. جی ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور کیا نام ہے مسلم لیگ نون, انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, تو ابھی کس منہ سے دوبارہ یہ جو ہے حکومت میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ اگر پاکستان کو بچا سکتا ہے تو ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیا گیا ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جگہ دے تاکہ آپ کو دیکھا ہے بار بار دیکھا ہوا ہے, آپ کو اپنی سیٹ کی پڑے ہوئی, اپنے ملک کی دیکھو. ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, ملک نہیں ہے تو ہم جہاں بھی زیرو ہیں, ہر جگہ زیرو ہیں. آپ الطاف حسین کو دیکھو, وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے, کیا وہ خدا ہے, پیغمبر ہے؟ تو میری اس سے گزارش ہے کہ عمران خان کو بیچارے کو اجازت. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیا گیا. اگر کالر سے میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک تو ٹی وی کی آواز کم کر لیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میری آپ کو آواز پہنچے تو آپ بولنا شروع کر دیں, اپنا نام بتا دیں اور اپنا سوال بتا دیں تو بہت سہولت رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں امیر اصغر ہوں لوٹن سے. جی ویلکم ٹو دی شو. جی جناب, میں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل نون کی حکومت کا جو ہے نا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دور حکومت میں چوریاں جو ہوتی تھی رات کو ہوتی تھی. جی. اور پیپل پارٹی کی دور حکومت میں جو ہے نا چوریاں دن کو ہوتی ہیں. اتنا یہ فرق ہے, ہم چینج کا نام ہے اور ہم عمران خان کی فل سپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. دن کو رات کو چوریاں ہوتی ہیں, دونوں ایک ہی جیسے, ایک رات کو. جی نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں زاہد عرض کر رہا ہوں جی ناروے سے. جی زاہد صاحب ناروے سے بات کر رہے ہیں. جی ویلکم. جی شکریہ. جی میں سر سوال تو نہیں کوئی اٹھانا چاہتا, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد میڈیا کے پلیٹ فارم سے جو بحث کی جا رہی ہے سوائے کنفیوژن کے یہ کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دراصل ہمارے پاکستان میں یا مسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع ہے. یہ 4 طبقات ہیں جن میں آپ ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیں, جن میں آپ یہ کیپٹلزم دیکھ لیں, جس میں مذہبی پیشوائیت دیکھ لیں, اور یہ سامریت جس کو فری جرنلزم کہتے ہیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف 4 طاقتیں باقاعدہ اس قوم کو کنفیوز کر رہی ہے. اور یہ ہے اصل مسئلہ جس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور حکم کے خلاف اور قوانین کے خلاف جو ہے وہ متصادم نظام متعارف ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. زاہد صاحب کا کہنا تھا ناروے سے. نیکسٹ کال جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں گلاسگو سے ظفر بول رہا ہوں. گلاسگو سے ظفر صاحب, اونچا بولیے گا تھوڑا سا. جی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک دوست بات کر رہے تھے کہ ملک کو مسلم ساری تحریک انصاف ہی بچائے گی اور عمران خان بچائیں گے. جی تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی فیملی بچا نہیں سکتا وہ پاکستان کو کیا بچائے گا؟ چلو یہ تو فیملی کے پرابلمز تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ویسے ڈسکس نہیں ہونا چاہیے ٹی وی کے اوپر آ کر. ہر کسی کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا میرے بھی شاید پرابلم ہوں, اور ہر کسی کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ پازیٹیو بات بہرحال ضرور کرنی چاہیے. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت. جی نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اسٹوڈیو والوں سے ہیلو. جی السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے جی, فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. السلام علیکم. خیریت ہے؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جناب میں آپ کا پروگرام سن کر بہت خوش ہوا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں محمد نجیب بول رہا ہوں. حاجی محمد نجیب میں. جی ندیم صاحب ویلکم. پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور کافی ٹائم سے میں یہ سن رہا ہوں. مہربانی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے 5 سالہ دور میں کیا کیا ہے, اور اس کے دور میں ریلوے
جو ریلوے لائن ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے, اس کا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پی آئی اے کا جو ایئر لائن ہے اس کا وہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہی ہے. بجلی کے محکمے جو ہے یہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم بھوکی مار رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب جنرل محمد مشرف نے عہدہ چھوڑا تو میرے خیال میں 42 ارب ڈالر خزانے میں موجود تھے. اب وہ خزانے سے پوچھے اب خزانے میں کیا ہے؟ خزانہ خالی ہے. میرے خیال میں خالی ہو گیا ہوگا. خزانہ خالی ہے. بہت شکریہ جناب. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاید بات کر رہا ہوں برسٹل سے. پہلے بھی میں نے رنگ کیا تو آپ نے جو میری کال کاٹ دی ہے. جی فرمائیے. ہاں جی, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی حالت آپ دیکھیں, یہ 2-3 بار یہ پارٹیاں آ چکی ہیں اور ان کو زما چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ملک کے لیے؟ ابھی دیکھیں کہ پنجاب میں کتنی کرپشن ہے اور کیا نام ہے حکومتی کتنی کرپشن ہے. غریب عوام کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے. ان کو بالکل خیال ہی نہیں ہے. بالکل اسی کو انالائز کر رہے ہیں. سنتے رہیے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور ودیت کیا ہوا ہے, بخشا ہوا ہے شعور, اور ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. مستقبل میں الیکشن ہوں گے, ہمارا بھی ایک رول بنتا ہے, ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے جو اوورسیز میں رہتے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اونچا بولیے گا. جی انصر بات کر رہا ہوں ناٹنگھم سے. جی انصر ویلکم. کیا کہیں گے سر؟ میں بیسیکلی یہاں پہ چونکہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں شراز صاحب, یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جی, یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 سال مزید دیے جائیں, لیکن آپ ابھی پی ایم ایل این والے ایک نمائندے بات کر رہے تھے جی کہ ہماری جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ باقی لوگوں سے بہت بہتر ہے جی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ بہتر ہے اور باقی صوبوں میں کرپشن ہو رہی ہے یا ملک میں مرکز میں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی اپوزیشن پہ بھی آتی ہے اور پی ایم ایل این زیادہ آتی ہے. جب انہوں نے 12-13 کھانا کھایا. ٹھیک ہے. سوال انصر صاحب کا کوئی ہے نہیں تھا, وہ اپنا لوگ اپنا جو اپنا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں تقویر ٹی وی سے کال ملائیے. جی آپ اس وقت لائیو ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ جی فرانس بول رہا ہے. تو جب میں پروگرام ویکھدا بیٹھا تہاڈا جی تے اے انہاں نہ کو پیپل پارٹی تے نواز شریف نو آکھو اللہ دے نام نے جان چھوڑ دے ہون جانے. ٹھیک ہے. ہمارے کہنے سے نہیں جائیں گے بلکہ ووٹ کے ذریعے جائیں گے. ووٹ ایک طاقت ہوتی ہے, ان کو بٹھانے والے بھی ہم ہی ہیں. 2 دفعہ نواز شریف صاحب کو ہم نے الیکٹ کیا ہے, 3 دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا ہے. ظاہر ہے ہم ہی لوگ ہیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی آپ لائیو ہیں اس وقت. اگر آپ کو آواز جا رہی ہے تو اپنا نام بتائیے, شہر کا نام بتائیے, کہاں سے بات کریں, کیا کہنا چاہیں؟ میں یونس ملک بول رہا ہوں جی بریڈ فورڈ سے. جی ملک صاحب بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں. میں بریڈ فورڈ سے یونس ملک بول رہا ہوں. یونس ملک صاحب بریڈ فورڈ سے. جی ویلکم. یہ بات یہ ہے جی کہ یہ کسی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ عمران خان اپنی فیملی کو نہیں بچا سکے. جی تو یہ دیکھیے قائد اعظم بھی اپنی فیملی کو نہیں بچا سکے تھے. ٹھیک ہے. قائد اعظم اچھے سیاستدان نہیں تھے. اچھا یہ فیملی کا پروگرام نہیں ہے, یہ سیاست کا ملکی معاملات اور ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. مولانا بستان قادری صاحب ویلکم. جی السلام علیکم جناب شاہ صاحب. اول تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی خیر مبارک. جی کہ آپ آئے روز ایسے ایسے دانشور بلا کے. جی جی مولانا بستان قادری صاحب. جی آپ دیکھیے جی اس وقت آپ الحمدللہ کیسے ملک کے دانشور بلا کے مثلا ضیاء صاحب ہیں, نعیم الرحمان صاحب ہیں اور اجاز صاحب, یہ ملک کی وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس بڑا نالج ہے اور آج کے حوالے سے مختلف پارٹیوں کے ویوز, ان کی ہمدردیاں اپنے ساتھ ایک جگہ.
लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। इब्तला और आजमाइश के इस दौर में पार्टी हमदर्दियाँ अपनी जगह से ही, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए इंटरनेशनल साजिशों में जो पाकिस्तान घिरा हुआ है उसके लिए हर एक को सही मायनों में आगे बढ़ा के जाना चाहिए। ठीक जनाब साहब, मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत दी है, शुक्रिया। हालात का जायजा लेते हैं, लोगों मेहमानों के सामने रखते हैं, जैसा कि जनाब ज़िया साहब फरमा रहे थे, और नईम रहमान और खास रायात साहब जिन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपनी हमदर्दियाँ जो है हर एक को अपनी पार्टी के साथ रखनी चाहिए। और ऐसे मौके में मैं सिर्फ गुजारिश करूँगा, मुख्तलिफ सियासी मसलक रखने वाले मजहबी हों या लीडरशिप हो, उनको पाकिस्तान बचाने के लिए मदीना तैयबा की इस्लामी रियासत के बाद दुनिया के नक्शे पर वारज़ वजूद आने वाला पाकिस्तान वाहिद एक इस्लामी मुल्क है जो आज अपने बेशुमार मसाइल में उलझा हुआ है। तो मैं समझता हूँ वोटिंग ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के गिरद पेश के हालात से बचने के लिए हर आदमी को, वोटर को हक सच की बात करके उस आदमी को वोट देना चाहिए जो मुल्क के लिए कुछ कर सके। और हर आदमी जो है पाकिस्तान का हमदर्द है, हर आदमी जो है, लेकिन कारकर्दगी की बेस पे आगे चलना चाहिए। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक रहो। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, दो कॉलें और लेनी है, उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अहमद जुबैरी है जी, मैं वेम्बली से अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा असल में सवाल जो है वो ये है, इस लिहाज से है, मैं अपने प्रेजेंटर से बात कर रहा हूँ। जी 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 मैं असल में पेशे के लिहाज से अकाउंटेंट हूँ और मैं उन चुनिंदा आदमी से हूँ जो पाकिस्तान में जाके अपने खर्चे पर तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में बड़ी हाईली प्लेस्ड पोजीशन पे मैंने काम किया है। तो मेरा नजरिया जो है और मेरा जो तजर्बा है वहाँ कुछ अर्सा काम करने के बाद, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, कि वहाँ काम करने की लोगों में आदत नहीं है। जिस तरह हम लंदन में बैठे काम करते हैं और मैं यहाँ 50 साल से मुकीम हूँ, पर अब जो पीआई की जो बात चल निकली थी, असल में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुआ करते हैं किसी चीज की टोटल कॉस्ट के। एक तो है मटेरियल और एक है लेबर और एक है ओवरहेड। जब तक मटेरियल की बात है, बहुत सारे जहाज जो है पाकिस्तान में भरे जाते, फ्यूल उन्हें पाकिस्तान से भरा जाता है, जो कि अबाउट 1/4 ऑफ द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट की प्राइस होती है। दूसरे है लेबर, वो अबाउट 20% है यूरोप के मुकाबले में। तीसरी है वो दूसरे जो और एक्सपेंसेस हैं उनको भी छोड़ें। तो ये क्या वजह है कि यूरोपियन एयरलाइन जो है और अमेरिकन एयरलाइन 10-15 गुना ज्यादा खर्चे करने के बावजूद उनमें प्रॉफिट है? और नहीं, आप बड़ी जबरदस्त बात करें, लेकिन एक तो आपकी लाइन को इतनी क्लियर नहीं है। अगर मेरा नंबर आप स्टूडियो वालों से ले लें तो इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में बुलाकर आपसे ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर लेंगे। इकॉनमी पे बात करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर ये काइंडली आप नंबर दे दें, लास्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम कंक्लूड करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल। हाँ जी वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अजीज है और मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी सलाम। 2 सवाल हैं और छोटे छोटे हैं जी। एक तो ये है कि जी कराची जो है, आप हेलो कैन यू हियर मी? जी जी अपना नाम बता दें। अजीज। अजीम, ठीक। हाँ अजीज नॉट अजीम। अजीज, ठीक है, लंदन से बात करें। हाँ जी फरमाइए। हाँ जी मैं अजीज, मेरा सवाल ये है जनाब, कराची कंट्रीब्यूट तकरीबन 70% टू द पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है, cash flow, and about over 50% to the tax revenue. Can you please tell me how much Lahore contribute or Punjab as a whole? और दूसरा सवाल छोटा सा ये, आपके तीनों जो गेस्ट बैठे हैं इनमें से कौन कौन कराची में 30 दिन से ज्यादा रह चुका है जो ये कराची के बारे में डिस्कस कर रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब कॉलर जितने भी होल्ड पर हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ लाइन में भी ऐसी कोई गड़बड़ है और टाइम भी बहुत महदूद है हमारे पास। प्रोग्राम ज़ाहिर है हम कोशिश करता हूँ, वैसे ये आउट ऑफ कर्टसी है कि आप फ़ोन करें और मैं अटेंड ना करूँ और आपकी बात ना हो सके, लेकिन चूँकि वक्त की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सवाल उन्होंने किया था जो लंदन से अजीज़ साहब ने, इसका क्या रिस्पॉन्स? उन्होंने कहा जी कराची में कितने लोग, मैंने कराची में काम किया कंपनी के लिए, वहाँ पे मैं रहा हूँ, और जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो उस वक्त भी एक फ़ियर फैक्टर था। ये आज से फ़ियर फैक्टर नहीं है, ये बहुत पहले का फ़ियर फैक्टर। ठीक है, तो हम कराची के हालात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा ज़रा थोड़ा सा मैं पीटीआई की तरफ क्विकली वापस आऊँगा।
ایک تو آپ نے ابھی اپنے کالر سے دیکھا کتنے کالرز یہاں پہ بالکل نیوٹرل ایک چیز ہے کہ کتنے کالرز نے پی ٹی آئی کو یہاں پہ سپورٹ کیا. آخر انہیں نظر آتا ہے کہ یہ صحیح جو ایک صحیح پارٹی آزمودہ نہیں ہے, ہاں کہ ایک صحیح پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہی. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا. جی فاضل زیاد صاحب, آخری لمحات ہیں, کیا کہیے گا؟ لوگوں کا ریسپانس کسی پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بالآخر ووٹوں کی میجارٹی ڈٹرمن کرے گی کوئی پارٹی کتنی. ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ کیا ہاتھوں پہ ہاتھ بیٹھے رہے ہیں, اسی طرح طبقات میں تقسیم, ہماری در تقسیم ہو رہی ہے, اسی طرح رہیں, یا کوئی لوگ ایسے ہیں, کوئی برین ایسا ہے, کوئی ینگسٹرز, کسی کو کوئی نہ کوئی راہ دکھا سکیں؟ پارٹیاں ہیں, ہر پارٹی کے نمائندے ہیں, یہ معاملات ہیں. یہ ہمارے علماء اکرام اور سیاسی لیڈرز ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں, کس طرف بڑھیں, نیگیٹو چیزوں کو چھوڑیں. اور پاکستان کے لیے اگر پاکستانی لیڈرز یہاں کے ڈایاسپورا کا انپٹ انہیں چاہیے تو وہ کہہ سکتے ہیں. بے شمار چیزوں میں, بے شمار فیلڈز میں ہمارے لوگ ماہر ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وائی وی بلیو, کیوں ہم یقین رکھیں, کیوں ہم دوبارہ آزمائیں میاں نواز شریف صاحب کو؟ آپ کی پارٹی کو آزمودہ ہے, 5 دفعہ پنجاب میں حکومت کر چکی ہے, 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, پچھلے 5 سال میں جو کردار ہے وہ بھی موجود ہے. وائی اگین؟ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو دونوں ادوار میں پورا ٹینیور نہیں ملا. اگر ان کو پورا ٹائم مل جاتا تو پاکستان کی آپ حالت دیکھتے. دیکھیں جی, ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ ذہن میں رکھیں کہ موٹر وے ہے ملکوں کی. جب وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اس ملک میں تو موٹر وے ایسی چیز ہے, دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملک کتنا ترقی پذیر ہے اور اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے. جب آپ کے پاس چلنے کے لیے روڈز ہی نہیں ہیں تو کیسے آپ ملک کو آگے لے جائیں گے؟ میاں نواز شریف ایک تاجر ہیں اور وہ انڈسٹریلسٹ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو معاشی رائٹسٹ ہے یا نیشنلسٹ ہے؟ نہیں, رائٹسٹ ہیں. نہیں, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس وقت موجودہ دور میں بہتر قیادت کر سکتے ہیں. اور پاکستان کو میں آج اس کے پروگرام کی وساطت سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اللہ نے موقع دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں یہ اس کی تقدیر بدلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری موقع ہوگا. اگر وہ ان حالات میں ٹھیک نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ایاز صاحب, آپ کی جو مسلم لیگ نون برطانیہ کی جو باڈی ہے یہ ڈیزالو ہو چکی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو مجھے اس کا نہیں علم. ریومر سنے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ویسے صحیح. راجہ جاوید صاحب یا زبیر گول یا کسی سے آپ کی بات نہیں ہوئی اس بارے میں؟ نہیں, کوئی نہیں. اچھا, بہرحال یہ ہے کہ جب اصل میں تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں پارٹیوں میں, لوگ آگے پیچھے, مطلب ہے پارٹی تبدیلی کرتی رہتی ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. وہ نہیں رائٹ ہے, لیکن سچ ایز باڈی ایگزسٹ کرتی ہے ابھی تک یا ابھی تک تو ہے کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا؟ کوئی اخبار شہر میں تو نہیں کوئی ایسی بات ہے. انٹرنل کیا خبریں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے ویسے صحیح. آپ کچھ اختلافات تو تھے بہت عرصے سے پارٹیوں میں اختلافات, موسٹلی ہمارے ساتھ آ گئے. بہت سارے لوگ نون لیگ سے چھوڑ کے پی ٹی آئی یو کے میں آ چکے ہوئے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات؟ نہیں, اختلافات تو ہونے چاہیے لیکن آپس میں انٹرنل اس قدر اختلافات ہے, رائیوری ہے. دیکھیں نا جی, دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے. اس میں آپ کی جماعت جو مسلم لیگ نون ہے اس کو آزاد کشمیر کا جو چیپٹر ہے, نون لیگ برطانیہ پاکستان چیپٹر اور نون چیپٹر, ان کی علیحدہ علیحدہ تنظیمیں کیوں ہیں؟ وائی ناٹ ون؟ دیکھیں جی, یہ شروع سے ایسے ہی ہے. مثلا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے, پاکستان علیحدہ ہے. اسی طرح جماعتیں جو ہوتی ہیں اس میں جتنے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اس پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں. کوئی تنخواہ تو پارٹیاں دیتی نہیں ہیں کہ وہ تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں. بیسیکلی لوگوں کا اپنا شعور ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا سیاسی شعور میں سمجھتا ہوں باقی لوگوں سے زیادہ ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ نواز شریف صاحب نے دھماکہ کیا تھا اس وقت بھی سردار کیوں صاحب کو ساتھ لائے تھے. کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد, دھماکے بھی سنا ہے تیار ہی ملے تھے. دھماکہ نواز شریف صاحب یہ بار بار دھماکے ہی ہیں, لیکن یہ سنا ہے تیار ہی دیے گئے تھے گولے جو ہمیں دیے گئے, لیکن اب ان کا اب ہم اس میں جاتے نہیں ہیں چونکہ وقت نہیں ہے. فاضل صاحب لاسٹ ٹائم what's your last message sir؟ اتحاد کی بہت اہم ضرورت ہے. ایز اے کونسلر آپ اپنی سطح پر 16 کونسلر ہیں آپ کے لوٹن کے اندر, آپ میں اتحاد ہے؟ جی الحمدللہ ہم میں بہت زیادہ اتحاد ہے. لیبر پارٹی میں مکمل اتحاد ہے, ہم آگے ہے.
किसी किस्म का कोई काउंसलर फाजल जियाद साहब, नईम रहमान साहब, राजा याज एडवोकेट साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनकी मुझसे बात नहीं हो सकी है। बहरहाल मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर किसी से बात हो। मैं किसी और प्रोग्राम में कोई और नई बात ऐड करने के बजाय ये सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रुबूबियत के सदक़े, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दुनिया में अपने बरगज़ीदा और नेक बंदों के सदक़े हमें ये तौफ़ीक दे कि गलत और सही के अंदर तमीज़ कर सकें, अक्ल और शऊर कर सकें, और ये मुल्क जो इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद बनाया गया था, इसके इस्तेकाम में, इसको मुनज़्ज़म करने में, इसको जो है वो इस्तेकाम बख्शने में अपना कोई किरदार या हिस्सा डाल सके। मेरी अपनी सी कोशिश है। मीडिया का काम है राय आमा हमवार करना, ये मेरी अपनी एक छोटी सी कोशिश थी। अपना और अपने गिरदनुमा के लोगों को ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिएगा। तकबीर टीवी देखने का, इसको सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।